السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری یوٹیوب فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم تلک رسول پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 265 تک ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ تو پہلے آیت نمبر 262 میں کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان رکھتے ہیں اور نہ وہ ستاتے ہیں دینے والوں کو، انہی کے لیے ثواب ہوگا ان کا اپنے رب کے ہاں، اور نہ وہ ڈر ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے پہ وہ زبان سے احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، یعنی نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی وہ جس کی مدد کی اس کو تنگ کرتے ہیں، نہ ہی اس کو طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہی خدمت لینے سے اور نہ ہی تحقیر کرنے سے، انہی کے لیے ثواب کامل ہے۔ یعنی ان کو تحقیر یعنی حقیر نہیں جانتے، ان کو اپنے سے کمتر نہیں جانتے، تبھی ہی ثواب کامل ہے، اور ان کو اس چیز کا قیامت کے روز ڈر بھی نہیں ہوگا کہ کہیں ان کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، قیامت کے روز ان لوگوں کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قول معروف، جواب دینا دستور شریعت کے مطابق یا نرم، اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا ہے۔ مراد مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا، یعنی کہ اگر وہ انسان اصرار کر رہا ہے یا وہ بدخوئی کر رہا ہے تو اس پر درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے کہ بار بار اس کو احسان دیں یا جتلائیں، یعنی کہ ایک انسان بار بار اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو درگزر کر لو، اس چیز کو اگنور کرو، اس چیز سے کہ آپ اس کو احسان جتلاؤ کہ میں تمہاری بار بار مدد کرتا ہوں یا تمہارے پر بار بار احسان کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی نیکی پر 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دینے کا وعدہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے اعمال کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا تو تمہارا تمام اجر زیادہ رہے گا، اور اگر ہماری نیت صاف و خالص ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا کہ قیامت کے روز تمہیں پورا پورا ثواب اور اجر دیا جائے گا، اور تمہیں اس چیز کا غم نہیں ہوگا کہ تمہارے ثواب گھاٹے میں پڑ گئے یا تمہارا ثواب کم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جس انسان کی تم مدد کر رہے ہو اس کی مدد کرنے کے بعد تم نے احسان جتلانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم وہ احسان کرو ہی نہ، یا تم نے طعنہ دینا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تم احسان کرو ہی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی مال کی، کسی کے صدقات، خیرات یا مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جن کو آپ کی صدقات کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں خود ان صدقات کی ضرورت ہے جو قیامت والے دن ہمارے لیے اجر کا سبب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اتنا حلیم ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتے۔ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کسی بھی امت کے گناہوں کی سزا فوراً دے دیا کرتے تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، نافرمان قوم پر پانی کا عذاب آیا۔ اسی طریقے سے قوم سمود، قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں پر اس کو فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے کہ کسی وقت پر یا کسی موقع پر آ گئی اپنی غلطیوں سے پلٹ آئے اور نیکی کے راستے پہ چل جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، احسان رکھ کر اور اعزاز دیکھ کر، اس شخص کی طرح، اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ پہلی مثال، اب دوسری مثال، فمثلہ، پس مثال اس کی جیسا کہ مثال ایک صاف پتھر کی لیکن اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر برسے زور کا مینہ یعنی بارش، تو چھوڑا اس کو بالکل صاف ستھرا،
کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا سیدھی کافروں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ صدقہ دے کر محتاج کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے سے صدقے کا ثواب جاتا رہتا ہے، یعنی نیکی کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور اس احسان کی، اس چیز پر احسان جتلانے اور ستانے کے علاوہ اگر ہم وہ خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، یا ہم لوگوں کو بتا کے اس کا اظہار کر کر کے کہ میں نے فلاں شخص کی مدد کی، یا میں نے اتنا صدقہ فلاں شخص کو دیا، تو اس عمل سے بھی ہمارے تمام صدقہ خیرات ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب، ان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت بھی صادر فرما رہے ہیں کہ یہ مومنین کا عمل نہیں، یہ ان کی صفت نہیں کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، بلکہ یہ منافقین کا عمل ہے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال فرما رہے ہیں ایسے خیرات کرنے والوں کی کہ جیسے کسی نے دانہ بویا ہو ایک ایسے پتھر پر جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی ہے، جب مینا برسا تو وہ بالکل صاف رہ گیا۔ اب اس پر دانہ کیا اگے گا؟ ایسے صدقات میں ریاکاری کو کیا ثواب ملے گا، یعنی ریاکاروں کو کیا ثواب ملے گا؟ مراد کہ ایک شخص جو عمل کر رہا ہے، بظاہر اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مٹی میں دانہ بو رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو وہ ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ اس کی مثال، اس مثال میں اس کی وضاحت کر دی گئی یہ کہہ کے کہ اس کو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے بوئے ہوئے بیج کے نیچے پتھر ہے، اسی طریقے سے اس کے کیے ہوئے عمل کے پیچھے نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا، اسے کوئی پھل، اسے کوئی اجر میں اضافہ نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے دانہ اگر اس کے اوپر پانی برسے اور بالکل مٹی صاف ہو جائے تو اس کا وہ بیج، وہ دانہ جس نے بویا تھا وہ بھی ضائع ہوگا اور اس پر کوئی پھل بھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم ہی، یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ، جیسے الف لام میم پارہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اسی طریقے انسان جب اپنے عمل میں ایک حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، اس عمل کو، اس برے عمل کو کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ ہی نہیں دکھاتا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہے زمین کے اوپرلے حصے میں، جب اس پر زور کا مینا یعنی بارش برستی ہے تو وہ اپنا پھل لے کے آتا ہے، دو چند یعنی اس کو بڑھا کر، ضعفین دو چند، اور اگر نہ پڑے اس پر مینا تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ زور کا مینا سے مراد ہے کہ بہت مال خرچ کرنا، اور فوار سے مراد ہے تھوڑا مال خرچ کرنا، اور دلوں کو ثابت قدم رکھنے سے مراد ہے کہ ثابت کرے دلوں کو ثواب پانے میں، یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا، سو اگر نیت درست ہو تو بہت خرچ کرنے میں بہت ثواب ملے گا اور تھوڑی خیرات میں بھی فائدہ ہی ہوگا۔ جیسے خالی زمین پر باغ ہے تو جتنا مینا برسے گا اتنا ہی باغ کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر نیت درست نہیں تو ہم جتنا بھی زیادہ مال خرچ کر لیں وہ ضائع ہوگا اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریا اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے پتھر پر دانہ اگے گا تو جتنا زور کا مینا برسے گا اتنا ہی ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، یعنی کہ اگر ہم نے ایک دانہ یعنی نیت کی دینے کی لیکن اس میں ریاکاری شامل تھی تو ہم جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے اتنا زیادہ وہ ضائع ہوگا۔ مثال کہ مینا جو برسنے کی مثال پچھلی آیت مبارکہ میں دی گئی، وہ مینا دراصل وہ مال کی زیادتی تھی جو ہم خرچ کرتے ہیں، اور مٹی کے بہہ جانے سے مراد وہ سارا مال ضائع ہو جانا ہے، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے ریاکاری کے ساتھ وہ سارے کا سارا مال اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے لیے زندگی، دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔